الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، اس وقت یہاں کے نظم اور ترتیب کے لحاظ سے یہ جو بیان ہے یہ صرف حضرات علماء کرام کے لیے اور جو مدارس کے طلبہ ہیں، فضلاء ہیں یا ابھی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہے. دوسرے حضرات اگر اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوں تو وہ ضمناً سن سکتے ہیں، لیکن اصل باتیں حضرات علماء سے. علماء کرام خود جانتے ہیں، ان کو اس وقت سکھانا نہیں ہے اور تعلیم دینی نہیں ہے، وہ کہنے والے سے زیادہ جانتے ہیں. البتہ اس کو ایک مذاکرہ کی صورت آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن تمام حضرات کی اس نشست میں مذاکرے کے اندر ان کی باتوں کا سامنے آنا اور ہر شخصیت کی رائے کا آنا ایسے موقعوں کے اوپر یہ صرف مشکل نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں کی ترتیب اور تحریک اور خانقاہ کی طرف سے کسی ایک شخص کو منتخب کیا جاتا ہے. محترم حضرات، دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور ہر شخص کی ذمہ داری اللہ پاک نے رکھی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کسی کی نگرانی ایک گھر تک محدود ہوتی ہے، گھر کا سرپرست اور بڑا. کسی کی نگرانی گاؤں کی سطح پر ہوتی ہے، کسی کی
ضلع اور صوبے کی سطح پر ہوتی ہے، کسی کی نگرانی ایک ادارے تک محدود رہتی ہے، مثلا اسکول ہے، مدرسہ ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کسی کی نگرانی ملک پورے ملک پر ہوتی ہے، وہ ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اور کسی کی نگرانی صرف اور صرف اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ وہ کسی اور کو اس کی نگرانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی رہنمائی کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو وہ اپنی ذات اور اپنے نفس کا نگران ہوتا ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، گھر کا سرپرست، بیوی کا شوہر، بچوں کا باپ، وہ گھر کا نگران ہوتا ہے، اور اگر اس نے اپنی اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو کل قیامت میں اس سے پوچھ ہوگی، یا اس نے اپنی ذمہ داری کا احساس تک ہی نہیں کیا کہ مجھے دنیا میں آ کر کیا ذمہ داری سونپی گئی ہے، تب بھی اس کا مواخذہ ہوگا اللہ جل شانہ کہ ہاں اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے دنیا میں آ کر اس بات کا احساس بہت ضروری ہے کہ جس زمانے میں اور جن ایام سے میں گزر رہا ہوں اور جو گھڑیاں مجھ پر گزر رہی ہیں اس میں میری ذمہ داری کیا ہے۔ کبھی ذمہ داری وقت کی طور پر ہوتی ہے، مثلا ایک شخص بائی ہے، دوسرا مشتری ہے، بائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ مشتری کو جو چیز اس نے اس پر بیچی ہے وہ کسی عیب کے بغیر جلدی وہ مبیع اس کے حوالے کرے، اس میں دھوکہ نہ ہو، اس میں جھوٹ نہ بولا گیا ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس میں غش اور ملاوٹ نہ ہو، اس کی معیار اور مقدار درست ہو، اور اس کی قیمت اتنی رکھی گئی ہو کہ جو مشتری کے اوپر ظلم نہ ہو۔ آپ حضرات جانتے ہیں مشتری کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس نے بائی سے کوئی چیز لے لی تو جیسے ہی مبیع اس کے ہاتھ میں آ گئی تو وہ اس کا ثمن اور اس کی قیمت وہ بائی کے حوالے کرے، اور پھر ثمن کی ادائیگی میں وہ ٹال مٹول نہ کرے بلکہ وقت پر اس کو ادا کرے۔ اگر نقد کا معاملہ ہے تو نقد ہی دے دے، اور اگر ادھار کا معاملہ ہے تو جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت پہ اس کو دے۔ کسی دکاندار کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، ہوٹل والے کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، ڈاکٹر کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، انجینئر کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کو پہچاننا اور اس کے حدود کو جاننا، اس کی ادائیگی کے طریقے کو اور نبھانے کے طریقے کو جاننا، اور پھر اس ذمہ داری کو وقت پہ ادا کرنا، یہ انسان ہے۔ یہی چیز پھر آدمی کوئی اپنے سوچ سے بناتا ہے۔ جیسے جو لادین لوگ ہیں، یہود و ہنود ہے، نصارہ ہے، دہریے ہیں، لامذہبیت جہاں جن علاقوں کے اندر ہے وہ اپنی سوچ سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حدود متعین کرتے ہیں، اور مسلمان کے لیے یہ سہولت اور آسانی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہر چیز کی ایک حد متعین کی، وہ حدود پہچاننے اور اس کو نبھانا اس کا کام ہے، اس پر عمل کرنا اور کرانا۔ اس کے لیے قانون اور دفعات بنانا اس کے ذمے نہیں ہے۔ العلم ما جاء من فوق، علم وہی ہے جو اوپر سے آیا ہے،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کے اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ اصولی ہیں اور چاہے فروعی ہیں، چاہے ان کا تعلق عقیدے سے ہے اور چاہے ان کا تعلق احکام سے ہے، پھر اس میں چاہے تعلق عبادات سے ہے، چاہے معاملات سے ہے، چاہے معاشرت سے ہے، چاہے حقوق کی ادائیگی سے ہے، اور چاہے وہ اخلاقیات کے اصول ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ جل شانہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ ہر شخص تم میں نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کے سرپرست سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی، ان کو خرچہ اور سب سے پہلے ان کی دینی تربیت، عقیدہ اور دین کی موٹی موٹی باتیں وہ انسان کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، اس کے اندر مجلس کے اندر بچہ ہے اس کی بھی تربیت اور بڑا ہے تو اس کی بھی تربیت۔ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کل بیمینک وکل مما یلیک سم اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فقہا نے چھوٹی چھوٹی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں ذکر ہیں، اس سے چھوٹی چھوٹی احادیث، اس سے بہت سارے احکام نکالے۔ اس حدیث کے اندر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کے لیے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، اور یہی وہ تربیت ہے۔ کھانے کے آداب میں سے اللہ کا نام لے کر کھانا اور سیدھے ہاتھ سے کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا، یہ 3 آداب کھانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ آج کل ان چیزوں کا گھروں میں اہتمام نہیں ہوتا، چنانچہ ان چیزوں کے بارے میں باپ سے پوچھا جائے گا، گھر کے سرپرست سے پوچھا جائے گا۔ اس طریقے سے گھر کے اندر جو خواتین ہیں، چاہے وہ اس سرپرست کی زوجہ ہے اور چاہے وہ اس کی بیٹیاں ہیں، چاہے اس کی بہن ہے جو اس کی زیر تربیت ہے، چاہے وہ کوئی یتیم بچی ہے، اس کی تربیت اور اس کی ہر بات کا لحاظ رکھنا، حیا کا، پردے کا، وہ سارا کا سارا اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی سے پوچھا جائے گا، اس نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات علماء کرام کی اسی طریقے سے بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ ان کی ذمہ داریاں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ صرف ان کی ذات کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا اور ان کے گھر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جہاں تک ان کی پہنچ ہے، ان کی رسائی ہوتی ہے، وہاں تک تمام مسلمانوں کے بارے میں کسی عالم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے جو پیغامات وحی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں، وہ پیغامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن اپنی امت، جو اس امت کا پہلا طبقہ تھا صحابہ کرام، ان کو پہنچائی۔ آپ حضرات کو خوب معلوم ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر حدیث ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
الا هل بلغت، 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ جل شانہ کا پیغام اے لوگوں تم تک پہنچایا؟ تو سب نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، عرض کیا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی۔ اب بھی روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک مسلمان سلام پیش کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ الفاظ وہاں بھی دہراتا ہے، السلام علیک یا نبی اللہ، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آپ پر سلام، اور آپ نے رسالت اور پیغام وہ پہنچا دیا ہے، اور جو امانت آپ کے سپرد کی گئی تھی وہ امانت آپ نے ادا کی، اور امت کی خیرخواہی کے جتنے طریقے تھے وہ سارے کے سارے آپ نے استعمال کیے، اور اس امت کو ہر طریقے سے آپ نے خیر پہنچایا۔ تو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اب کہہ دیجئے کہ کیا وہ جو عالم ہیں اور وہ جو عالم نہیں ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ استفہام انکاری ہے۔ عالم اور غیر عالم برابر نہیں۔ کس چیز میں؟ یہ صرف اور صرف اپنی سوچ کو یہاں پر بہت محدود نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کے اندر عزت کے حوالے سے ہو اور مجلس کے حوالے سے ہو، نشست و برخاست کے حوالے سے ہو، یہ تو کسی عالم کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، اور اس طرح ہے بھی نہیں، یہ انتہائی گٹھیا سوچ ہے۔ بلکہ یہ جس طریقے سے دنیا میں اللہ جل شانہ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں دوسرے لوگ کن مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، اور ایک عالم، ایک فاضل، اس کی ضرورت اللہ جل شانہ عزت و آبرو کے ساتھ پوری فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ارشاد فرمایا کہ علماء کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، دوسرے لوگوں کی طرح وہ کاروبار میں لگ گیا، دنیا کے دھندوں میں پھنس گیا وغیرہ وغیرہ، اس نے اپنا پلیٹ فارم چھوڑ دیا، اپنا راستہ ترک کر دیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جب تک یہ عالم ہے اور اس کا تعلق دین سے ہے تو اس کو اللہ جل شانہ محروم نہیں فرمائے گا۔ میرے پاس وہاں پشاور کے اندر کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، ایک حاجی صاحب تشریف لائے، وہ بار بار آتے تھے اکثر و بیشتر، وہ مجھے اس موقع پر بھی حسب سابق کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کریں، میری پریشانیاں ہیں کہ اللہ جل شانہ وہ پریشانیاں دور فرمائیں۔ میں دعا کرتا تھا۔ اس وقت اس مجلس کے اندر میرے علاوہ وہ حاجی صاحب تھے اور ایک دوسرے قاری صاحب تھے جو ہمارے ساتھی تھے، وہ بچوں کو مسجد میں پڑھاتے تھے، قرآن پاک ان کا حفظ تھا، تجوید جانتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ تو میں نے اس موقع پر اس حاجی صاحب سے پوچھا کہ آپ کی کمائی کتنی ہوتی ہے مہینے میں؟ تو اس نے کہا کہ آج کل نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ تقریباً 22 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا آخر کتنی ہے؟ اس نے کہا 50,000 روپے۔ 22 سال پہلے 50,000 روپے کافی ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس پیسے اس کے علاوہ بہت زیادہ آتے تھے۔ اس وقت وہ کاروبار ان کا تھوڑا سا ٹپ ہو گیا تھا، مان پڑ گیا تھا، وہ کہتے تھے کہ تقریباً 50,000 روپے آتے ہیں۔ تو میں نے جب کہا تو مدرسے والوں کے لیے 50,000 روپے بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ اس وقت میری تنخواہ 3,000 روپے تھی، اور جو قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ کی کتنی تنخواہ ہے، یعنی مشاہرہ آپ کا کتنا ہے؟ اس نے کہا کہ 1,100 روپے۔
پھر قاری صاحب کپڑے بھی سفید پہنے ہوئے تھے، اوپر کالی واسکٹ بھی تھی، صدری پہنے ہوئے تھا اور امامہ باندھا ہوا تھا اور سفید اور گلابی چہرہ تھا اس کا، خوبصورت بھی تھے، کوئی بیماری بھی نہیں تھی. اور مجھے معلوم تھا کہ اس کی شادی بھی ہوئی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، لیکن حاجی صاحب کے سامنے لانے کے لیے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا بچے بھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہیں، 2 یا 3 بچے تھے اس وقت، آج کل تو زیادہ ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا جو 1100 روپے آپ کی آمدن ہے اس سے آپ خوش ہیں؟ بچے کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک رزق دیتا ہے. تو میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ آپ کی 50,000 روپے آمدن ہے اور اس قاری صاحب کی 1100 روپے ہیں اور 1100 روپے میں اس کی تمام ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، اس کے بیوی بچے بھی ہیں آپ کی طرح، اور اس کے اوپر کوئی قرض بھی نہیں. آپ کہتے میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے. تو میں اس واقعے سے خود سوچ کے اندر اس نے کہا کہ میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں. نو عبد الرحمن بابا وی د صادر سرخ په غزول خای حسن چخ په وباسه د صادر کله سین په غاړه پروت اسراف مکړه کدي ډکی وی خمبې د سیم او زرن. کله چې خلکو سره مال راشي مال بیا دې بل سره سیالی کوي. وہ گھوڑوں کو نال لگ رہے تھے تو مینڈکوں نے بھی اپنی ٹانگیں اٹھائی کہ ہمیں بھی نال لگنے چاہیے. تو آدمی پھر سب کچھ وہ ہار جاتا ہے، دے دیتا ہے. جب اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور آدمی اس کا ذائقہ اس میں منہ میں آ جاتا ہے تو پھر معاشرہ اور سوسائٹی کو دیکھتا ہے یہ لوگ اس طرح ہیں، خوشی کے اندر اور شادیوں کے اندر انہوں نے ایسا کیا، ہم کیوں ایسا نہیں کریں گے، اپنے لیے اخراجات کا دروازہ کھول لیتے ہیں. آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ لگائیں، گناہ میں نہ لگائیں، تبذیر نہ کریں، اپنے اوپر لگائیں، کھانے پینے پر، لباس پر عمدہ سے عمدہ لباس پہنیں. لیکن جب آپ کے پاس نہ ہو تو پھر اخراجات کا دروازہ اور دائرہ تھوڑا سا تنگ کریں اور رسی کو کھینچتے، جب نہیں ہے تو پھر نہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ الحمدللہ اس لحاظ سے بھی اللہ جل شانہ نے ان کو لوگوں کے ساتھ عوام الناس کے برابر نہیں کیا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دنیا کے اندر بھی حالانکہ اس سے مقصود یہ نہیں. وہ ہمارے استاد صاحب ہیں، اب بھی حیات ہیں، مولانا رضا الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ساؤتھ افریقہ کے اندر ہوتے ہیں. بنوری ٹاؤن کے اندر مفتی تھے، مدرس بھی رہ چکے ہیں، بہت بڑے ذہین ہیں، یہاں بعض علماء جانتے بھی ہیں. پشاور دارالایمان میں جو اجتماع تھا پچھلے سال اس میں تشریف لائے بھی تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مولوی کے پاس اگر پیسے نہ ہوں لیکن دنیا کی ساری ضرورتیں اس کے گھر میں ہوتی ہیں، کپڑے اس کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں وہ ہوتی ہیں. ابتدا کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے کبھی طالب علمی کے زمانے میں تنگیاں آتی ہیں، لیکن وہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کا کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس میں طلبہ میں چونکہ بیٹھے ہیں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں، ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے براہ راست آپ کی تربیت بھی ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر احساس ہو، اس کو محسوس کرے. بعض لوگ اپنی پٹلی خطا کر دیتے ہیں. اللہ جل شانہ کی طرف سے براہ راست تربیت ہوتی ہے. مختلف موقع آتے ہیں، بھوک آتی ہے، فقر آتی ہے، تندرستی آتی ہے. جب ان مراحل سے آدمی گزر جاتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. بظاہر نہ کوئی دکان ہے، نہ مارکیٹ ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ کچھ اور ہیں. وہ محدثین کے بارے میں ایک عربی شاعر کا شعر ہے، حضرات علماء کرام جانتے ہیں.
اہل الحدیث طویلۃ اعمارهم ووجوههم بدعاء النبی منضرہ وسمعت من بعض المشائخ انما ارضاقهم ایضا به متکثرہ. محدثین اہل علم ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں. اہل الحدیث طویلۃ اعمارهم ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. ووجوههم بدعاء النبی منضرہ اور ان کے چہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تر و تازہ ہوتی ہیں. چہرے کو دیکھ کر وہ انتہائی حسین اور اس کے اوپر رونق اور نور. اور جو عمر لمبی ہوتی ہے تو اس کے دو مطلب ہے. ایک تو یہ ہے کہ عمر کا لمبا ہونا سالوں کے اعتبار سے ہے، اور دوسری یہ کہ کم عمر کے اندر وہ برکت اللہ جل شانہ ڈال لیتا ہے کہ کسی کی 120 سال کی عمر سے وہ فوائد دنیاوی اخروی حاصل نہیں کر پاتا جو ایک عالم 40 سال کی عمر سے حاصل کرتا ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی عمر 36 سال کی تھی، اور صاحب و آثار سنن کی عمر 36 سال کی تھی. اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے جس موضوع کے اوپر بھی قلم اٹھایا تو وہ کتاب حرف آخر بنی. علماء سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. 36 سال کی عمر. تو عمر کے طویل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس میں برکت ڈال لیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بعض حضرات کی عمر میں اللہ جل شانہ برکت ڈالتا ہے، کتنے کام اس سے لیے جاتے ہیں. ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ اللہ جل شانہ ان کی عمر میں اور برکت ڈالے اور برکت ڈالے. یہ اجتماعات دیکھیں، پورا سال اصلاح کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. پورا سال کے کسی بھی دنوں میں آپ چلہ لگانا چاہیں تو آپ یہاں پر آ کر چلہ لگا سکتے ہیں. ترتیب ہے. اور اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے لیے وقت دینا، قیام، رونا دھونا. اس کے علاوہ تصانیف آپ دیکھیں کتنی کتابیں حضرت کے سامنے آئی ہیں جس سے جو حضرات یہاں سے وابستہ ہیں ان کے علاوہ امت کے کتنے افراد اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو حضرات علماء اہل علم ان کی عمر میں برکت ہوتی ہے. ووجوہہم بدعاء النبی منضرہ اور ان کے چہرے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تر و تازہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها او كما قال علیہ الصلاة والسلام الی آخر الحدیث. اللہ جل شانہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے قول کو، میری حدیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک کو سنا، اس کو محفوظ کیا. اور حفاظت دو طریقے پر ہوتی ہے، ایک قلم اور حافظے سے اور دوسرے عمل سے. اور ہمیں اساتذہ دوران درس اکثر و بیشتر درس کے دوران یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی مسئلے کو آپ نے بہت پختہ طریقے سے محفوظ کرنا ہو تو اس پر عمل شروع کریں. جب عمل شروع کریں گے تو یہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، آپ کی عادت پڑ جائے گی. آپ کے کبھی کبھی حواس کام نہیں کریں گے، لیکن عادت کے اندر، آموخت کے اندر وہ چیز آ چکی ہے تو آپ کا جسم اس وقت اس عمل کے لیے تیار ہوگا. اس پر آپ نے عمل شروع کیا. چنانچہ بعض اساتذہ کرام نے درس کے دوران جو کچھ اذکار اور وظائف بتائی تھی تو اب تک اس پر عمل ہے، وہ بات بھولتی نہیں ہے، وہ ذہن سے نہیں نکلتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. یہ چیزیں اللہ جل شانہ نے علماء کے لیے دنیا میں عطا فرمائی. الحمدللہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی مسلمان عوام، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں کے اندر جو آپ کا احترام ہے، آپ کا تقدس ہے، آپ کی عزت ہے، وہ معاشرے کے اندر کسی اور کی نہیں. اس وقت بھی بعض حضرات یہ کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں خصوصاً ہمارے علاقے کے اندر، پورے پاکستان کے اندر جہاں بھی کوئی عالم سے واقف ہو
تو اہل علم کو اللہ جل شانہ نے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک امتیازی شان دیا ہے، ان کو عزت دی ہے۔ تو عرض ہی کر رہا تھا، قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور غیر اہل علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو محترم حضرات، جس طریقے سے ان چیزوں میں برابر نہیں رکھا اللہ پاک نے، اس طریقے سے ان کی ذمہ داری بھی الگ ہے۔ ان کے کندھوں کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ صرف اپنی ذات کی نہیں ہے، وہ اپنے گھر کی نہیں ہے، وہ اپنے محلے کی نہیں ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے۔ آپ سے جہاں تک ہو سکتا ہے اس امت کے اندر خیر پھیلائیں، جس کے بارے میں یہاں پر بیانات ہوتے ہیں، امت کی اصلاح اور امت تک کے ہر فرد تک آپ کی فکر ہو، آپ کے اندر تڑپ ہو، آپ کے اندر جذبہ ہو، آپ کے جذبات اور احساسات کے پیچھے ایک محرک لگا ہوا ہے کہ جس کے اندر یہ تڑپ ڈال لی گئی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں تک، اللہ کے بندوں تک یہ خیر اور یہ دین پہنچے، اور دین اسلام پورا کا پورا اپنے صحیح شکل میں وہ پورے ادیان کے اوپر اور پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے جتنا آپ عمل کر سکتے ہیں تو وہ کرتے جائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بعض حضرات کو اللہ جل شانہ نے یہ چیز نصیب کی ہے جو کربوغ شریف میں آپ دیکھتے ہیں، اور جب آدمی قدم اٹھاتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ پاک کا ارشاد ہے جو ہمارے راستے کے اندر ہم تک آنے میں مجاہدوں سے گزرتے ہیں اور تکالیف اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اور جہاد بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستے کھول لیتے ہیں۔ کئی دسیوں بیسیوں مرتبہ میں نے حضرت سے یہ مثال سنی کہ جب آدمی سڑک پہ جاتا ہے، خصوصاً ہمارے علاقوں کے اندر گاڑی میں سوار ہے، تو آپ سامنے والے شیشے میں دیکھیں، دونوں طرف سڑک کے دونوں طرف درخت ہیں، ایک حد تک آپ کو سڑک نظر آتی ہے، پھر ایک حد کے آگے آپ کی نگاہ یہ تصور کرتے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ وہ منظر آتا ہے کہ جس طریقے سے یہ سڑک آگے بند ہے، درخت ہیں، لیکن جب آدمی جاتا ہے تو پھر وہ سڑک کھلتا جاتا ہے۔ آپ پشاور جائیں، اسلام آباد جائیں، کوہاٹ جائیں، یہاں سے گاڑی کے اندر سوار ہو کر تو آپس میں یہ درخت ملے ہوئے ہوتے ہیں، جس طریقے سے سڑک بند ہے، لیکن جب آپ جائیں گے، گاڑی کو چلائیں گے تو سڑک وہ کھلتا جائے گا۔ اس طریقے سے جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اگر یہ سڑک پہ چلنے والا، گاڑی چلانے والا ہمت ہار جائے اور یہ سوچے کہ آگے بند ہے راستہ، پھر یہ یہیں بیٹھا رہے گا، کھڑا رہے گا، اس توہم پرستی کے اندر مبتلا ہوگا کہ راستہ بند ہے، میں آگے جاؤں گا کیسے؟ اور اگر یہ مسلسل قدم اٹھائے گا یا گاڑی کا پہیہ چلے گا اور گاڑی کو چلائے گا تو سڑک کھلتا جائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آپ کام شروع کریں گے تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد آئے گی، نصرت ہوگی۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کسی ایک علاقے میں، پھر اس کی وجہ سے وہ علاقہ سارا کا سارا اللہ جل شانہ اس کو پرنور بنا دیتا ہے، خیر پورے علاقے کے اندر پھیل جاتا ہے۔ اسی علاقے کے اندر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پہلے ان کے دادا پردادا صاحب مبارک کربوغ شریف میں ہوتے تھے، ایک ہی مسجد کے اندر جمعے کی نماز ہوتی تھی، اور کربوغ تقریباً 13 دیہاتوں پر مشتمل ہے، اور لوگ آتے تھے، اور کتنا اللہ جل شانہ نے اس ایک شخص سے کام لیا اصلاح کا، اور صرف کربوغ شریف میں نہیں، پورے علاقے کے اندر، اور سوات تک، اور ایک تیرا تک، اور ایک جگہ دوسری جگہ اس کی کرنیں جو ہے وہاں پر پہنچ گئی، اور وہاں پر کام شروع ہو گیا، لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو بہرحال حضرات اہل علم کے کندھوں کے اوپر بوجھ آتا ہے، اور آپ حضرات نے یہ بھی پڑھا ہے، خود پڑھا ہے، پڑھایا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر علماء نہ رہے تو یہ دین ختم ہو جائے گا۔ یہ دین اس طریقے سے ختم نہیں ہوگا، یہ علم کی کتابوں سے اٹھایا جائے گا، بلکہ علماء کے نہ ہونے سے
اور علماء کا نہ ہونا دو طرح پر ہے، ایک یہ کہ علم ختم ہوا، اور دوسرا یہ کہ علماء پیدا نہیں ہو رہے، اور جو ان کی ذمہ داری تھی وہ کام نباہ نہیں رہے۔ تو بہرحال اس امت کی جو بھی پریشانی دین کے حوالے سے، مذہبی حوالے سے سامنے آتی ہے، ان کے مسئول وہ حضرات اہل علم ہیں۔ پوری دنیا کے اندر انسان جیتے ہیں، بستے ہیں، اگر مسلمان ہے تو یہ دنیا آباد رہے گی، اور سارے کے سارے لوگ یہود و ہنود، کافر، دہریے، وہ سارے اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں گے، دنیا آباد ہوگی۔ اگر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اور مسلمان ہوں گے جب تک اہل علم ہیں، جب تک دینی حلقے ہیں، جب اصلاح و ارشاد کے حلقے اور خانقاہ ہیں، جب یہ حضرات نہ رہے خدا نخواستہ تو پھر مسلمان نہیں رہیں گے۔ آپ حضرات دیکھیں، جن ملکوں کے اندر، جن علاقوں کے اندر صحابہ کرام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا اور دین اسلام کی کرنیں وہاں پہنچی اور وہاں کے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، قرطبہ، اندلس، غرناطہ، یہ علاقے اسپین کے، وہاں پر وہاں کے علماء، محدثین حضرات، فقہاء، جن کی کتابیں، ان کے شروح، ان کے احادیث کی کتابیں ابھی تک ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی تفاسیر اور ان کے شروحات، اس سے ابھی تک فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن آج کل وہاں پر نام کے مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ اپنا نام بھی بھول چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن حضرات کے کندھوں پر ذمہ داری آتی تھی ان کو ختم کیا گیا، یا ڈر سے، اپنی جان کے خوف سے، اپنے گھر کے خوف سے وہ اس سے کنارہ کش ہو گئے، تو پھر آہستہ آہستہ دین ہی ان علاقوں سے نکل گئی۔ تو یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہیں جو آپ کے کندھوں پر آئی ہیں، اور آپ کو اسی طریقے سے دنیا میں جینا ہے، اپنے لیے نہیں صرف، اور صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے لوگوں کے لیے، پورے عالم کے لیے۔ اس لیے تو فرماتے ہیں موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت وہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے سارے لوگ مر گئے، اس لیے کہ یہ روح ہے، انسان کا جسم باقی رہتا ہے مرنے کے بعد، لیکن اس سے روح نکل جاتی ہے۔ اس طریقے سے عالم کی حیثیت معاشرے کے اندر روح کی طرح ہوتی۔ ایک تو یہ عرض کرنا تھا، اور پھر یہ کام کس طریقے سے کیا جائے، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آدمی خود تنہا بیٹھ کر سوچے، چاہے وہ کسی مدرسے کے اندر مدرس ہے، مدرسے کا محتمم ہے، یا کسی مسجد کے اندر امام و خطیب ہے، وہ اپنے لیے کام شروع کرے۔ وہ فکر رکھتا ہے، سوچ ہے، لیکن کام کے تعین میں اور کس طریقے سے کام پھیلے اس کے لیے وہ سوچتا ہے۔ کبھی ایک صورت سامنے آتی ہے، کبھی دوسری صورت سامنے آتی ہے، کام آگے نہیں نکلتا۔ کس طریقے سے لوگوں کے اندر یہ خیر پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو علم پہنچا ہے، جو اصلاح پہنچی ہے، وہ وہاں تک آگے جائے۔ تو ایک یہ ہے کہ آدمی تنہا کام شروع کرے، ایک یہ ہے کہ اس کے لیے راستہ بنایا گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر صرف چلے، لوگوں کو چلائیں۔ تو الحمدللہ کربوغ شریف کے اندر سال ہا سال کی محنت سے، حضرت کی سوچ اور فکر اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کی تعاون سے ایک راستہ تحریک ایمان و تقوی کی شکل میں متعین کیا گیا، اور الحمدللہ جن حضرات اہل علم نے، چاہے وہ کسی جگہ مدرسین ہے، محتممین ہے، خطباء ہیں، اور کسی نوعیت سے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ان کا تعلق ہو گیا ہے، وہ اپنے علاقے میں چلے گئے ہیں، یہاں سے سیکھ کر وہاں چلے گئے، وہاں انہوں نے کام شروع کیا ہے، الحمدللہ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں آ رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک شرط یہ کہ جس طریقے سے لوگوں میں خیر پھیلے، لوگوں کی اصلاح ہو، اور آپ حضرات بیانات میں سنتے ہیں، بنیادی باتیں یہاں جو بیان کی جاتی ہے، جس کے ارد گرد بیانات گھومتی ہے، وہ یہ کہ اپنی اصلاح ہو اور دوسروں کی اصلاح ہو۔ دوسری بات یہ
کہ پورے دین کا نقشہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اس میں کوئی چیز بھی زائد اور غیر ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ کہ کسی دین کے کسی شعبے یا کسی جز سے آپ کا تعلق ہو تو آپ دوسرے دین کے کاموں سے اپنی نظر ایک طرف کرے اور سارے لوگوں کو اس ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کرے، اس طریقے سے بھی نہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ امت مسلمہ کے اندر وحدت کی فضائیں اور اتحاد کی فضائیں پہلے، اس کے لیے دعا بھی ہو اور اس کے لیے محنت ہو۔ ان تین باتوں کے لیے طریقہ کار کا سیکھنا یہاں پر کربوغ شریف سے سیکھا جاتا، اور دوسروں کی اصلاح سے پہلے یہ اپنی اصلاح انتہائی ضروری۔ چنانچہ آپ حضرات اس حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں بہت کچھ ہے۔ وہ علم ہے، اس علم کے اوپر عمل ہے، اس کے اندر فہم ہے، اس کے اندر فقاہت اور تفقہ ہے، اس علم کو لے کر دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اپنے آپ کے اوپر بھی اس علم کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ چنانچہ اسی حدیث کی تشریح میں آپ حضرات خود پڑھتے پڑھاتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار۔ دو قسم کے لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ جس کو اللہ جل شانہ نے مال دیا اور پھر اسی مال کے برباد کرنے پر اللہ پاک نے اس کو مسلط کیا۔ دو چیزیں حدیث مبارک میں ذکر ہیں، ایک حلقہ اور ایک تسلیط۔ اللہ نے مسلط کر دیا ہے، جس طریقے سے کسی کو کسی کے سزا دینے کے اوپر کسی کو مسلط کیا جائے، صبح شام اس کا یہی کام ہوتا ہے، اگر وہ کام کے اندر جو ہے وہ کمزوری دکھائے اس سے پوچھا جاتا ہے۔ اور پھر حلقتی ہی مال کے ہلاک کرنے میں، لیکن فی الحق، حق کے راستوں کے اندر جس جگہ جس مصرف میں لگانے سے اللہ جل شانہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ جل شانہ نے اس کو قرآن دیا کسی شخص کو، تو وہ رات دن اسی کو لے کر کھڑا ہے، اور اس کے ہم معنی بعض روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حکمت دی ہو، آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا، وہ اس کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی۔ فیصلے جو کرتا ہے، تو اگر دو متخاصمین اس کے پاس آ رہے ہیں تو وہ فیصلے کرتا ہے، یہ قاضی بن گیا مثلا، یا کسی نے اس کو محکم بنا دیا عارضی طور پہ۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے یقضی بہا، کہ اگر اس کی صرف ذات ہے تو اس علم کے ذریعے سے اپنی ذات کے اندر بھی یہ فیصلے یہ کرتا ہے، اسی علم کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اس کی عبادات میں فرق ہے، سیکھے ہوئے علم کے مطابق اپنی ذات پر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تیری عبادت، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اپنے اوپر فیصلہ کرتا ہے، اس کے اخلاقیات ٹھیک نہیں ہیں، اس کی معاشرت ٹھیک نہیں ہے، وہ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، وہ پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، فہو یقضی بہا، وہ فیصلے اسی حکمت کے مطابق کرتا ہے جو اللہ جل شانہ نے اس کو دی ہے اور اس کو سکھائی۔ تو سب سے پہلے اپنی اصلاح بہت ضروری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احادیث مبارکہ آپ حضرات نے پڑھی ہے کہ ان نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کے باوجود آپ نے اپنے رب کے لیے جو حصہ مختص کیا تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، تو آپ اس میں سب سے پیش تھے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے حتی تورمت قدما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک طویل قیام، اور طویل قیام طویل قرات کے باعث ہوتی ہے کہ جب قرآن کریم زیادہ اس میں پڑھا جاتا ہے، قیام لمبی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر ورم آتا تھا۔ یہی چیز حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی، حالانکہ ان اعمال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبودیت میں کوئی آگے نہیں جا سکتا تھا۔
لیکن کبھی جب صحابہ کرام نے بہت شدت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی کرتے تھے. البتہ جو ان کے نفس برداشت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سیکھا. کل آپ حضرات کے سامنے بیان کے اندر واقع آیا کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 صحابہ کرام کو پہرے کے لیے مقرر کیا رات کو ایک گھاٹی میں، تو اس میں ایک انصاری اور دوسرے مہاجری صحابی عمار ابن یاسر اور انصاری عباد ابن بشر رضی اللہ عنہما دونوں آپس میں کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہرا ہمارے حوالے کیا ہے، لیکن اگر دونوں جاگے رہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے، اس لیے کہ تھکے ہوئے سب تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک کی تعمیل نہ ہو سکے. ایسا کریں گے کہ آدھی رات تک ایک سوئے گا، دوسرا پہرا دے گا، پھر وہ سوئے گا اور اپنے ساتھی کو جگائے گا، پھر وہ پہرا دے گا. اسی پر اتفاق ہوا. اور انصار تو انصار تھے، انہوں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو اپنی حفاظت، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت، اپنے گھر بار کی حفاظت کے اوپر مقدم کیا، اسی طریقے سے جو حضرات مہاجرین مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، ان مہاجرین کو بھی انصار نے اپنے آپ سے آگے رکھا ہر راحت پہنچانے میں. چنانچہ اس موقع کے اوپر بھی انصاری صحابی نے مہاجری سے کہا کہ آپ سو جائیں میرے بھائی اور میں پہرا دوں گا. چنانچہ وہ سو گئے اور یہ بیدار جب سوچنے لگے کہ میں یوں ہی بیٹھا رہوں تو مجھے نیند آئے گی، تو میں کیوں نماز پڑھوں اور پھر وقت بھی ابس گزرے گا. چنانچہ نماز پڑھنی شروع کی اور ایک تیر لگا، دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا. جب ان کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گر جاؤں یا مر جاؤں اور ساتھی بھی میرا نہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی تعمیل نہ ہو، تو پھر نماز کو ختم کیا. اور پھر ساتھی سے یہ کہا کہ میں چاہ نہیں رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے ایسی لذت اس میں آ رہی تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو آخر تک پہنچاؤں. اور سورج جو شروع کی تھی وہ سورہ کہف شروع کی تھی. بڑے آرام سے پڑھ رہے تھے، مزے لے کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کو منحصر کر دیا. تو یہی چیز باوجود ان جہادوں کے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز انہوں نے وصول کی. اور ایک صحابی اس کو اللہ نے پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں جس کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پاؤ گے. ان کے اقوال اور فرامین وہ زیادہ لمبے بیانات نہیں ہوتے تھے، مختصر باتیں ہوتی تھی، لیکن ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کی اٹھک بیٹھک، ان کی نشست و برخاست، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ اللہ کے بندوں کے لیے وہ نمونہ بن گئی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ چیز صحابہ کرام نے لی. تو بہرحال عرض ہی کر رہا تھا کہ جس طرح یہ سورج آسمان پہ اوپر ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر نہ بلب جلانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور روشنی کا انتظام کرنا پڑتا ہے. زمین بھی روشن ہے، اندر و باہر بھی روشن ہے، اس کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور کبھی زمین کے اوپر ایسی چمک پڑتی ہے دھوپ کہ جس کی وجہ سے وہ آدمی آنکھیں چندیا جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ اس لیے کہ اس سورج کے اندر روشنی بنسبت یہاں کے بہت زیادہ ہے. اس طریقے سے کوئی عالم اگر کسی علاقے کے اندر بیٹھا ہو تو لوگوں کو خیر پہنچانے کے ذریعے سے وہ اس کا فائدہ اس کے علم سے اس کی ذات پر بہت زیادہ، تب اس کا اثر معاشرے کے اندر پھیلے گا. اس کی باتیں کم ہوگی لیکن اس کی باتوں کے پیچھے اس کا کردار ہوگا، اور اس کردار کی وجہ سے وہ ایک بات کرے گا تو پورے معاشرے کے اندر ہلچل مچے گی. تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت. یہ جو کام یہاں سے پھیلا ہوا ہے الحمدللہ، بہت سارے حضرات علماء کرام یہاں پر ایسے ہیں میں دیکھتا ہوں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو دور بیٹھے ہوئے ہیں، دکھائی نہیں دیتے، کہ یہاں انہوں نے وقت لگایا. الحمدللہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر کام ہو رہا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اصلاحی تعلق قائم کریں.
آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہمارے کابرین وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا. ہمارے استاد محترم جنہوں نے ہمیں بخاری اور ترمذی شریف پڑھائی، مفتی ولی حسن ٹھونکی رحمہ اللہ، ان کا اصلاحی تعلق تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ سے، اور انہوں نے جس ترتیب سے اذکار دیے تھے، بدھ کے روز ان کے گھر کے اندر وہاں مجلس ذکر ہوا کرتی تھی جس میں طلبہ جاتے تھے، مختلف قسم کے لوگ آ کر بیٹھتے تھے. اور بخاری شریف کے ختم پر، جس سال ہم نے بخاری شریف ختم کی تو اس سال انہوں نے خود بیمار تھے، وہ ختم میں نہیں تھے، اور ختم ہمیں کرایا تھا بہت بڑے عالم شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، جن کی کافی ساری تصانیف ہے، اور وہ حلب کے شام کے علاقے کے بڑے عالم، انہوں نے ختم بخاری ہمیں کرائی تھی. لیکن اس سے پہلے جب ہم درجات میں پڑھتے تھے اور ختم میں بیٹھتے تھے تو استاد محترم یہ فرماتے تھے کہ تم لوگوں نے علم تو حاصل کر لیا، لیکن اپنا اصلاحی تعلق یہاں سے جا کر کسی کے ساتھ قائم کرو، اس لیے کہ جو علم سیکھا اس پر عمل کرنا اور اس کے پھیلانے میں برکت تب آئے گی جب آپ کی اصلاح ہوگی. اس کے لیے شرط یہ ہے ہمیشہ جب بھی ختم بخاری کے اندر وہ ہم بیٹھے تو آپ سے ہم نے یہ بات سنی، خود اپنا تعلق. میرے استاد محترم بنیادی حضرت مولانا محمد عبد الحنان رحمہ اللہ جہانگیرہ کے میرے گاؤں کے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. تو ایک دفعہ مختلف کتابیں میں نے ان سے چھوٹی پڑھی، گلستان کی کتاب پڑھی 2 باب، نور الیزا پڑھی، پھر میں کراچی چلا گیا، انہوں نے خود ہی بھیجا. تو ان سے ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ حضرت اصلاح اور بیعت کے حوالے سے دارالعلوم دیوبند جہاں پر آپ نے پڑھا ہے تو وہاں کیا حالت تھی؟ تو وہ فرماتے تھے کہ ہر شخص کسی سے اس کا تعلق ہوتا تھا، اساتذہ، بڑے بڑے اساتذہ، اور طالب علمی کے زمانے میں جیسے ہی طلبہ جو ہے وہ فارغ ہوتے تھے تو کسی سے اپنا تعلق قائم کرتے، یا طالب علمی کے زمانے کے اندر بھی. اور جو مدرسے کے خدام ہوتے تھے، انتظامی ہوتا تھا، کام کرنے والے عملہ ہوتے تھے، تو ہر ایک اس لڑی میں اپنے آپ کو پروئے ہوئے تھا. پھر میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے کس سے بیعت کی؟ تو کہتے تھے کہ چند طالب علم ایسے تھے میری طرح جو رہ گئے تھے، لیکن میں اس پر افسوس کرتا تھا. اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ یہاں پر صوبہ سرحد تشریف لائے پاکستان، اور پھر پشاور کے پاس علاقہ ہے پبی، وہاں تشریف لائے، تو پھر میں وہاں آیا اور یہی گزارش کی حضرت آپ مجھے بیعت کریں. تو بہرحال مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ کو دیکھیں اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو دیکھیں، یہ سارے کے سارے حضرات اس سلسلے سے وابستہ تھے. تو پہلی بات یہ کہ اپنا اصلاحی تعلق کسی سے قائم کیجیے. اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تو احادیث پڑھاتے تھے، محدث تھے، شیخ الحدیث تھے، اور فقیہ الہند ان کا لقب تھا، لیکن ان کا تعلق حضرت حاجی امداد اللہ مہاجری مکی رحمہ اللہ سے تھا. اور کتاب کے اندر واقعہ دیکھا تھا کہ جب وہاں تشریف لے گئے کسی وجہ سے تو حضرت حاجی صاحب کے پاس بھی گئے، انہوں نے دعوت دی کہ 3 دن کے لیے یہاں ٹھہرو. تو مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ بہت سارے وظائف دیں گے اور یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا. تو کہنے لگے آپ کو کس نے وظائف کا کہا ہے؟ آپ صرف رات کو یہاں رہیں، خانقاہ میں رہے. واقعے کے اندر لکھا ہے کہ پہلی رات تہجد کے لیے اٹھنا یہ مشکل تھا تھوڑا، اس لیے کہ لوگ جلدی جلدی اٹھتے تھے. پھر دوسری رات تھوڑا سا اس سے آسان ہو گیا. پھر تیسری رات جب آئی تو میں سوچ رہا تھا کہ تہجد کے لیے ابھی لوگ نہیں اٹھے، ابھی تک میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں پہلے اٹھ جاؤں. اور پھر 3 دن پورا ہونے کے بعد حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اب آپ جا سکتے ہیں. تو مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب تو آپ نے سب کچھ کرایا مجھ سے، ابھی جانے کی اجازت دیتے ہیں. بہرحال ہمارے اکابرین اسی طریقوں سے وابستہ تھے. اللہ جل شانہ نے ان کے کام کے اندر برکت ڈالا. تو اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، خصوصاً آج کل کے فتنوں کے دور میں. اور پھر جب آپ دوسروں کی اصلاح کرائیں گے تو اپنی اصلاح ہونی ضروری. خود اپنا عمل اس پہ ہو. ایک آدمی دوسروں کو بات کرتا ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں ہوتا، اس کے بعد کہنے میں کوئی برکت نہیں ہوتی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مناقب میں لکھا ہے، اور اساتذہ سے بھی کئی بار سنا تھا درس کے دوران،
کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آیا، اور اس آدمی نے کہا کہ حضرت یہ گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے، آپ اس کو منع کریں، ہم نے کئی بار منع کیا لیکن یہ باز نہیں آتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کل لے کر آنا۔ وہ آدمی چلا گیا، شاگردوں نے پوچھا، ہاں کل جب دن آیا پھر وہ آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا کہ بیٹا گڑ نہیں کھانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کھاؤں۔ وہ چلا گیا۔ پھر شاگردوں نے پوچھا، یا جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حضرات، انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کام تو آپ کل بھی یہ بات بتا سکتے تھے، آپ نے ایک دن کی مہلت دی اور تاخیر کی، پھر اس کے بعد آپ نے سمجھایا، ہم اس کو نہیں سمجھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کل جب یہ اپنے بچے کو لے کر آیا تھا تو اس وقت میری عادت بھی تھی گڑ کھانا، تو میں نے کہا بچے کو منع کروں گا گڑ سے، خود کھاؤں گا تو اس کا اثر نہیں ہو۔ چنانچہ میں نے اس وقت سے عزم کیا کہ اس طریقے سے گڑ نہیں کھاؤں گا جس طریقے سے میں کھاتا ہوں، عادی بن گیا ہوں۔ تو اس عزم کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا۔ تو بہرحال جب آدمی بات کرتا ہے اس پر خود عمل ہو، اس کے پیچھے کردار ہو، حضرت یہ بات اکثر ارشاد فرماتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پورے معاشرے کے اندر اس کا اثر ہو۔ تہجد کے بارے میں آپ کہتے جائیں کہتے جائیں کہتے جائیں، رونے کے بارے میں آپ اس کے فضائل بیان کرتے جائیں کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، لیکن خود آپ کے اندر یہ چیز نہ ہو، یہ خوبی نہ ہو، آپ کا خود اس پر عمل نہ ہو، کبھی یہ تجربہ تک بھی نہ کیا ہو، تو اس بات کا کیا اثر ہو؟ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں جب آپ چلہ لگائیں گے تو خود آپ ترتیب یہاں پر سیکھ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ رہتے ہیں، مثلا پشاور کا علاقہ ہے، میں اس کا مثال اس لیے دیتا ہوں کہ میں خود وہیں پر رہتا ہوں، تو وہاں پر دارالایمان ہے ذیلی، یہ ہمارا مرکزی دارالایمان والتقویٰ ہے، اور پورے ملک کے اندر ذیلی حلقوں کی تقسیم کی گئی ہے، اس کے دارالایمان ہے، مراکز ہیں۔ پشاور کا جو مرکز ہے وہ بدنئی روڈ کے اوپر موٹر وے ٹول پلازے کے پاس ہے، تو وہاں سے پورے پشاور میں اور مضافات کے اندر مجالس پھیلی ہوئی ہیں ذکر کی، جس میں اصلاحی تعلیم بھی ہوتی ہے، مجالس بھی ہوتی ہے، ذکر بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ مختلف علاقوں کے لوگ ان مجالس کے اندر جڑتے ہیں، اور پھر ان مجالس کے توسط سے وہ دارالایمان والتقویٰ پشاور آتے ہیں۔ جب وہاں پر اجتماع ہوتا ہے یا کوئی خاص مجلس ہوتی ہے یا جمعے کی نماز میں اور اتوار اور جمعے کی مجالس میں آتے ہیں، پھر وہاں کے توسط سے جب بات سنتے ہیں تو وہ کربوغا شریف وہ آتے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے ساتھی اس طریقے سے آپ دیکھیں گے مختلف علاقوں سے جو ان مجالس کی وجہ سے جڑے ہوئے۔ تو اگر آپ اب تک وقت نہیں لگایا اور اصلاحی اس میں وابستہ نہیں ہیں، اور آپ کسی مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں اس علاقے کے، آپ اپنی مسجد کے اندر مجلس شروع کرائیں، وہاں قریب ساتھی ہوں گے، ان سے کہیں کہ میں یہاں پر مجلس شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے فضا اگر ہموار ہیں، نہ ہموار ہے تو دوسری جگہ آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن اگر فضا ہموار ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، تو آپ اپنی مسجد کے اندر ذکر کی مجلس شروع کریں۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ کام پھیلے گا۔ تو بہرحال یہ ذمہ داری آپ حضرات، پھر وہاں کے جو حلقہ کے دارالایمان ہے ذیلی، اس سے آپ کا تعلق آنا جانا۔ علماء کرام کو بڑے اچھے انداز سے دارالایمان کے اندر جو ہے وہ آنے کی دعوت بھی کبھی دی جاتی ہے۔ ہمارے پشاور کے اندر علماء کرام کی کبھی کبھی دعوت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ دعوت کے اندر تقریباً 3,500 علماء کرام پشاور اور مضافات کے آئے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ وہاں پر بھی کبھی تشریف لائیں، ترتیب دیں کہ کس ترتیب سے کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ موقع نکالیں اور کربوغا شریف چلے کے لیے آئیں، وقت لگانے کے لیے آئیں۔ ایک چلے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کم از کم 1 مہینہ، 20 دن، 10 دن آپ یہاں پر گزارے، پھر اگر فرصت ملے تو پھر اس کے بعد آپ وقت لگائیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ کام کریں گے تو یہ خیر دنیا کے اندر پھیلے گا۔ اور الحمدللہ حضرات علماء کرام بڑے ذہین، اور وہ ایسے حضرات جو اپنے علاقے کے اندر کافی کام کر رہے ہیں اور بڑی مصروفیت ہے ان کی، وہ اب جڑے ہوئے ہیں، یہاں اجتماعات میں تشریف لاتے ہیں، کربوغا شریف آتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پیچھے نہ رہیں، چاہے آپ کا تعلق
اس علاقے اس صوبے کے ساتھ ہو یا پنجاب کے ساتھ ہو یا آپ چترال اور گلگت کے رہنے والے ہوں اور یا ساحل سمندر کے قریب کراچی اور سندھ کا علاقہ وہاں کے رہنے والے ہوں، اللہ تعالی ہم سب سے دین کا کام لیں اور ہمیں توفیق ارزانی فرمائیں اور اللہ پاک ہمیں اس راستے میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔